السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ بھارت میں اشوک کے بعد کی 300 سال کی تاریخ مخفی پوشیدہ ہے۔ ایک راجا کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اس نے اپنے لاوالی پن، بے اصول اپنی کی وجہ سے بدھ مت میں بہت ساری تبدیلیاں کر ڈالیں۔ تو مزید اس کی تفصیل ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں کچھ، اور اس سے پہلے کا سبق مراجعہ کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوتم بدھ کے پیش کردہ اخلاقی اصولوں پر خود عمل کرنے یا دوسروں کو اس پر عمل کے لیے ابھارنے کا وہ پہلا سا جوش و خروش نہ رہا۔ اس راجا نے جو کچھ تبدیلیاں کی، برہمنی مت کے جو کچھ اصول اور ضابط اس میں گھسیٹ دیے اور بدھ مت کے جو کچھ نکال دیے، تو اس کی وجہ سے وہ چاشنی، وہ جاذبیت، وہ حلاوت، وہ شیرینی یا وہ جذبہ نہ باقی رہا، ختم ہو گیا وہ جذبہ جو بدھ مت کے پہلے کے لوگوں میں موجود تھا۔ اب خود عمل کرنے کا جذبہ بھی نہ رہا، یا دوسروں کو ابھارنے کا بھی جذبہ نہ رہا۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو تعلیم دیں، ترغیب دیں، شوق پیدا کریں، ابھاریں، خود بھی انسان عمل سے کوڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں برہمنی مت جس کی کمزوریوں اور رسمی باتوں کی اصلاح کے لیے اس مذہب نے جنم لیا تھا، اسی کے اصول اپنے یہاں داخل کر لیے۔ بدھ مت جو وجود میں آیا تھا وہ برہمنی مت کے اصلاح کے لیے آیا تھا۔ گوتم بدھ نے برہمنوں کے اندر پائی جانے والی تعلیمات، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، سماجی طبقات میں تقسیم اور بے شمار اخلاقی سماجی برائیاں، انہی کی اصلاح کی خاطر گوتم بدھ نے یہ اصول مرتب کیے تھے یہ بدھ مذہب کے۔ تو اسی مذہب کے اصول جب اس میں داخل ہو گئے تو پھر نتیجہ ظاہر تھا، اس میں اور اس میں کچھ فرق نہ رہا۔ تو رحم دلی کا ایسا غلط مفہوم لیا جانے لگا۔ گوتم بدھ کی ایک اہم تعلیم تھی رحم دلی، دکھ سے بچانا سب کو۔ تو دکھ سے بچانے کا غلط ایسا مفہوم ہوا کہ ظالم حملہ آوروں سے اپنے حق کے لیے لڑنا، ایک دوسرا دشمن جو ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے، خود بخود ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، اور ایک دوسرا دشمن ظالم ہے، حملہ آور ہے، اس نے آ کر کے اپنی فوج لے کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ہمارے گھر پر، ہمارے ملک پر حملہ کر دیا۔ تو اپنے دفاع کے لیے لڑنا بھی جرم ہو گیا کہ ارے وہ مار جائے گا، لڑو گے تو وہ خون بہے گا، لڑو گے تو یہ ہوگا۔ تو مجرموں کو معقول سزا دینا بھی جرم شمار ہونے لگا۔ چوری، ڈکیتی، زناکاری اور اس طرح کی دیگر برائیاں جو تھیں ان پر سزا دینا بھی جرم ہو گیا کہ ارے اس کو یہ سزا دو گے، اس کو کوڑے لگاؤ گے، اس کا ہاتھ کاٹو گے، اس کو قتل کرو گے، اس کو یہ کرو گے، اس کو وہ کرو گے، تو یہ انسانی کے خلاف ہے۔ آج کل بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسائل میں لوگ جب پھانسی دینے کی بات آتی ہے، پہلے تو شور ہنگامہ ہوتا ہے، جب کہیں بدکرداری کا کیس سامنے آتا ہے، زنا بالجبر کا کیس آتا ہے، تو پوری عوام پھانسی کا مطالبہ کرتی ہے، اور جب پھانسی کی بات آتی ہے تو رحمدلی کی باتیں کرنے لگتی ہے نا۔ تو یہ جرم کہ بھائی کیسے سزا دے دیں، کیسے پھانسی پہ چڑھا دیں، یہ انصاف کے خلاف ہے، رحم کے خلاف ہے۔ تو آج بھی کچھ تنظیمیں سے کام کرتی ہیں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ تو مجرموں کو معقول سزا دینا بھی جرم شمار ہونے لگا۔ چنانچہ برے لوگ ابھر کر سامنے آنے لگے اور بد اخلاقیوں کا پھر زور ہونے لگا۔ جب اخلاقی تعلیمات کا ستیہ ناش ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیں گے، خود بھی عمل نہیں کریں گے، تو برے لوگ سامنے آئیں گے، انہی کا چرچا ہوگا، انہی کا دبدبہ ہوگا، انہی کا زور ہوگا۔ بد اخلاقیاں پھر بڑھنے لگیں۔ کہتے ہیں سماج کی اخلاقی برائیاں، خرابیاں دور کرنے کے بجائے اس مت کے پیرو یعنی اس مذہب کے ماننے والے دنیا سے بے تعلق ہو کر سادھو سنتوں کی سی زندگی گزارنے اور ظالموں کے بھیک پر بسر اوقات کرنے لگے۔ بدھ مت کی جو اہم تعلیم تھی کہ سماج سے برائیاں دور کی جائیں، اخلاقی برائیاں، سماجی برائیاں اور دیگر جو قسم کی برائیاں ہیں
ان برائیوں کو دور کر کے ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ بنایا جائے، تو اس کے بجائے جو بدھ بھکشو تھے یا بدھ کے مبلغین تھے تو دنیا سے بیزار ہو گئے، دنیا سے اللہ تعالیٰ ارے کیا کریں، سب ستیاناش ہے، سب کرپٹ ہیں، سب بیکار ہے نا، اپنے جی میں رہو، اپنے خول میں رہو، اپنی زندگی گزارو، اپنا اچھا بن جاؤ، بس بہت زیادہ تو یہ ہوا تو یہ ہوا نا کہ اس مذہب کے ماننے والے بجائے اس کے کہ مذہب کے یہ سماج میں جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں اس کو دور کریں، خود ہی اس دنیا سے بے تعلق ہو گئے۔ کوئی پہاڑ میں جا بسا، کوئی جنگل میں چلا گیا، کوئی اگر اب سماج میں رہتا ہے تو بس اپنے گھر میں محدود ہو کے رہ گیا، یا اگر محدود نہیں رہا، سماج میں نکلا، گاؤں گھر میں نکلا، دیہات میں نکلا، اپنے آس پاس میں پاس پڑوس میں اٹھے بیٹھے ہوئی تو بس برائیاں دیکھتا، کچھ نہ بولتا، بس بھیا ہم تو یہ نہیں کرتے نا۔ تو اس مذہب کے پیرو یعنی ماننے والے دنیا سے بے تعلق ہو کر سادھو سنتوں کے سی زندگی گزارنے لگے، اپنی کٹیا بنا کر کہنے لگے بھیا جو تم چاہو وہ کرو، ہمیں تم سے واسطہ نہیں، ہم تو اس سے دور ہیں، اپنی کٹیا میں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس مت کی ساری دلکشی ختم ہو گئی، دھیرے دھیرے اس مذہب کی ساری دلکشی، جاذبیت، چاشنی، جو کھینچاؤ تھا، جو لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے تھے، وہ سب کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ ساری دلکشی، دل کو کھینچنے والی جو تعلیمات تھیں وہ ختم ہو گئی، جیسے آج کل مسلمانوں کا حال ہے۔ اسلام اچھا ہے لیکن مسلمان سب سے بری قوم ہے، ایک عام تاثر ہوتا جا رہا ہے اس کا۔ کہتے ہیں بدھ اب ایک دیوتا یا بھگوان کے اوتار بن گئے، یعنی ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ ان کی تعلیم صرف جانوروں پر رحم کھانے تک محدود رہی، باقی اخلاقی برائیوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس مذہب کے ماننے والوں کا۔ ایک دیوتا مان لیا گیا یا بھگوان کا اوتار مان لیا گیا، اور جیسے آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ مورتی لگی ہوئی ہے اور پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ تو ان دونوں باتوں کو برہمنوں نے اپنے مت میں داخل کر لیا۔ چھٹی بھائی، بدھ جی اوتار ہیں، یہ دیوتا ہیں بھائی، اور جانوروں پر رحم کرنا چاہیے بس۔ تو ان دونوں باتوں کو برہمنوں نے اپنے مذہب میں داخل کر لیا، کیونکہ مذہب تھا ہی ویسے ہی چونچوں کا مربع، جو دل آئے وہ اس میں داخل کر دو، اپنی مرضی سے جو چاہو نکال دو۔ تو ان دونوں باتوں کو بھی اس نے داخل کر لیا برہمنوں نے۔ کہتے ہیں چنانچہ اب اس مت کے علیحدہ وجود کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی، کوئی ضرورت نہ تھی کہ اس کو الگ مذہب شمار کیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھارت میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن کی گنتی سازش کے تحت، ایک لمبی پلاننگ کے تحت ہندو مذہب میں ہوتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ سکھ مت کا ابھی بھی شمار ہندو مذہب میں ہوتا ہے، جین مت کا شمار ہندو مذہب میں ہوتا ہے، اور لنگایت مذہب کا شمار اسی میں ہوتا ہے، ہندو مذہب میں ہوتا ہے، جبکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ ہم لوگ الگ مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی ایک منصوبہ کے تحت، ایک پلان کے تحت، ایک اسکیم کے تحت ان سارے مذاہب کو ایک کر لیا گیا ہے جوڑنے میں، تاکہ ان کی گنتی زیادہ نظر آئے۔ کہتے ہیں کنشک کو مرے ہوئے 200 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ اس مت کا خود اپنی جنم بھومی میں جنازہ نکل گیا، یعنی بدھ مذہب اپنے ہی علاقے میں جہاں ان کا مرکز ہے وہیں پہ یہ بدھسٹ نہیں رہ گئے۔ چنانچہ آج جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہ بدھ مت کا مذہب ہے، جہاں پہ میں اس وقت بول رہا ہوں، بیٹھا ہوں، یہ بدھ مذہب کا علاقہ ہے، اور یہیں پہ سے تھوڑی سی کلومیٹر 20 سے 22 کلومیٹر کی دوری پر گوتم بدھ کی جائے پیدائش لمبنی ہے۔ اس کے باوجود ہماری اس علاقے میں، کپل وستو میں، لمبنی کے علاقے میں، پورے کرشنا نگر بڑھنی میں جو ہم لوگوں کا علاقہ ہے یہاں پہ، اور جہاں پہ ایک فرد کو بدھسٹ ہونا چاہیے تھا، یہ بدھسٹ کا وجود نہیں ہے۔ وہی لمبنی کے آس پاس میں بھی کچھ نئے مندر بنے ہیں بدھ مذہب کے، جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، انہوں نے بنوایا ہے، اور کچھ اب رہنے لگے ہیں، ورنہ عمومی دنیا میں، عمومی سماج میں، جس کے کہتے ہیں عام معاشرہ بدھ مذہب سے دور ہے، بدھ مذہب کو نہیں مانتا ہے۔ تو اس مذہب کا خود اپنی جنم بھومی میں، جنم بھومی صرف میں بھارت کی بات نہیں کرتا، پورے بھارت میں یہ جنم بھومی ہے، خاص لمبنی کے علاقے میں، خاص کپل وستو کے علاقے میں، جہاں کے راجا تھے سدھودھن، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ راجا تھے، ان میں اس مذہب کا جنازہ نکل گیا، اور اس کی جگہ برہمنی مت پھر سارے بھارت پر چھا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے بھارت میں صرف برہمن ہی برہمن ہیں، انہی کے مذہب ہے۔ بدھ مت، جین مت، سکھ مت، ان کا سب کا وجود نہیں ہے، اگر ہیں تو بس تھوڑے کسی علاقے میں محدود ہیں، خصوصاً سکھ یہ پنجاب میں، اور باقی جینی اور بدھسٹ تو ختم ہیں، ان کا شمار بھی ہندوؤں میں ہونا لگا ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔